السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے۔ اور ہم یہ جو لاہور گئے تھے تو وہاں یہ بھائی کا گھر تھا، وہاں چھت پہ گئے تو ساری سب کی چھتیں وہاں پہ جڑی ہوئی تھیں، ملی ہوئی تھیں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے لاہور میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کی چھت پہ بھی آسانی سے چلے جائیں۔ ہمارے یہاں کراچی میں یہ سسٹم نہیں ہے۔ یہ بھائی کی چھت تھی جہاں ہم گئے تھے، تو وہاں ہم نے کہا آپ لوگوں کو دکھائیں کہ وہاں چھتوں کا کیا سسٹم ہے یا کس طرح سے ہوتی ہیں۔ اور بجلی کے تار بھی اتنی قریب قریب تھے، اور ہے نا دیواریں بنی ہوئی تھی، چھت بنے ہوئے تھے۔ بہرحال چھت دکھانے کے بعد ہم نے بہت سوچا کہ چلو ہم تیار ہوتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں۔ مارکیٹ جانا تھا تو بچیوں نے بولا نعمت خانہ ہمارے یہاں پہ چچی جان بہت مشہور ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں۔ ہم نے رکشہ کیا وہاں سے، پھر ہم یہاں آئے۔ تو یہ راستے میں نعمت خانہ جاتے ہوئے راستے میں کپڑوں کی شاپ پڑ رہی تھی، تو وہ میں نے کہا چلو وہ بھی دیکھتے ہوئے جائیں۔ یہ ہے یہاں کا خاص نعمت خانہ، جسے کہتے ہیں نعمت خانہ۔ شاید نعمت خانہ نام اس لیے رکھا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی کافی نعمتیں وہاں پر موجود ہیں، جیسے کہ یہ ہمارے یہاں کراچی میں امتیاز سپر مارکیٹ ہے، دنیا کی ہر چیز وہاں پر موجود ہے، تو ایسے ہی یہ ان کا نعمت خانہ ہے۔ تو وہاں پہ چھوٹی بڑی مطلب ہر چیز تھی، کچن کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ آئٹم تھے۔ تو مطلب ہم وہاں پر گئے، دیکھا میں نے، تو آہستہ آہستہ کافی بڑا تھا، جیسے ہمارا امتیاز ویسے یہاں کا یہ نعمت خانہ تھا۔ امتیاز بہت بڑا ہے، اچھا، تو شاید یہ کہہ لو کہ چھوٹا ہوگا یہ۔ بہرحال اندر آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ باہر سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اندر، اور سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے شال بھی لیا، اسکارف بھی باندھا اور سویٹر بھی پہنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ سردی رک نہیں رہی تھی، اور بات کرنے میں بھی اتنا مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ تھوڑی سی سانس بھی پھول رہی تھی وہاں پر، اور ہے نا ٹھنڈ لگ رہی تھی تو اس کی وجہ سے سانس پھول رہی تھی، دانت بھی عجیب ہی ہو رہے تھے۔ بہرحال ماسک بھی وہاں پر لگانا تھا کیونکہ بغیر ماسک کے الاؤ نہیں تھے وہاں پر نعمت خانہ میں، تو ماسک لگا کے ہی جانا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو وہاں کے شاید اسٹاف کہہ لو یا کچھ اور کہہ لو، تو وہ وہاں پہ جنہوں نے نہیں لگایا تھا۔ باقی بہت اچھا صاف ستھرا سا تھا یہ نعمت خانہ۔ یہاں پہ دیکھیں ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی کچن کے حوالے سے، ہر قسم کے مسالے جات رکھے ہوئے تھے، مسالوں کے ڈبے، یعنی جو عموماً چلتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، بریانی، قورمہ، نہاری، کڑھائی، اچار، گوشت۔ یہ بہرحال ہمارے یہاں تو ڈبے نہیں چلتے۔ لاہور میں نے یہ اندازہ لگایا، شروع سے جا رہی ہوں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں پہ ڈبے کافی زیادہ چلتے ہیں، تو ہر دکان پہ آپ کو وہاں پہ پکانے والے یہ جو مسالے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ملیں گے۔ وہاں بھی کافی زیادہ لگے ہوئے تھے، تو ہر چیز کے ڈبے لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ سالن جو ہم بناتے ہیں اس سالن کا بھی رکھا ہوا تھا، اور دال کا بھی مسالہ رکھا ہوا تھا۔ بہرحال چیزیں بہت اچھی اور صاف ستھری اور صحیح اچھی سے پیکنگ ہوئی ہوئی تھی، اور پرائز بھی اتنے زیادہ کوئی خاص نہیں تھے، نارمل پرائز تھے، جیسے کہہ لو ہمارے امتیاز میں مطلب صحیح نارمل پرائز ہیں، ایسے یہاں پر بھی تھا۔ مطلب چھوٹے بڑی چیزوں کے وہ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے بچی کو بھیجا، میں نے کہا باسکٹ لے کر آؤ، تو یہ بھائی کی بیٹی بھتیجی تھی، یہ گئی باسکٹ لے کر آئی۔ میں نے کہا ایک ایک چیزیں جو پسند آتی جائیں وہ لیتے جائیں، رکھتے جائیں۔ تو ہر چیز دیکھ کے اور خیال سے دیکھ رہی تھی، لے رہی تھی، اور ہے نا پرائز بھی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے کراچی سے اور یہاں پہ کتنا فرق ہے۔ مطلب اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے، کچھ چیزوں میں زیادہ فرق تھا، کچھ چیزوں میں نہیں۔ بہرحال چاول بھی یہاں کے اچھے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں تو چاول مشہور ہوتے ہیں کیونکہ شیخو پورہ سے چاول جو ہوتے ہیں ڈائریکٹ وہیں آتے ہیں۔ میں نے کہا چلے ان کا ڈی فریزر بھی آپ لوگوں کو دکھایا جائے، اور سب چیزیں مطلب بہت کلین، بہت صاف ستھری تھیں۔ اچھا، ایک چیز کے لیے معذرت کروں گی کہ میری آواز تھوڑی خراب ہو رہی ہے، جو میں ابھی بیچ میں پنجاب گئی تھی، وہاں شادی تھی، وہاں سے آئی تو آواز بہت زیادہ خراب تھی، اور شاید ہے نا نکل بھی نہیں رہی تھی آواز، تو کوشش کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کو بالکل بھرپور آواز ملنی چاہیے اور صحیح آواز نکلنی چاہیے، لیکن اگر خراب کہیں آئے تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ یہ دیکھیں کتنی صاف ستھری چیزیں رکھی، مطلب صاف کیا ہوا تھا ہر چیز، جگہ جگہ اسٹاف کھڑا ہوا تھا ان کے کھڑے ہوئے تھے، مطلب کہیں لڑکے تو کہیں لڑکیاں، اس طرح سے۔ مطلب مجھے تو کافی اچھا لگا، کافی بڑا لگا کہ اندر آ جائیں تو ہر چیز موجود ہے، بیکری آئٹم بھی موجود ہے، مطلب ہر چیز تھی، ہر چیز۔
تو میں نے کہا کہ جب آ گئے تو تھوڑا بہت چیزیں لے لی جائیں، تھوڑی بہت چیزیں دیکھ لی جائیں. بچوں کی چیزیں بھی تھیں، بڑوں کی چیزیں بھی تھیں، بہرحال کام بھی وہاں پر چل رہا تھا، چھوٹے موٹے کام بھی چل رہے تھے. اور مطلب جیسے لوگ جن کو نہیں کچھ سمجھ میں آتا ان کی ہیلپ کے لیے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. بہرحال مجھے جو چیزیں سمجھ میں آئیں وہ میں نے چیزیں لیں، وہاں پر دیکھیں. اور یہ بچوں کی بکس وغیرہ رکھی ہوئی تھی، چھوٹے بچوں کی. یہ شیمپو رکھے ہوئے تھے، ہر قسم کے، ہر کمپنی کے شیمپو تھے مطلب. تو میں اس لیے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں کتنی صفائی اور کتنی صاف ستھری چیزیں رکھی ہیں. مطلب یہ بھائی میرے پیچھے جو بھائی کا بیٹا تھا اسامہ، وہ ساتھ ساتھ تھا، اس نے ٹوکری پکڑی ہوئی تھی. اور شیمپو میں کوئی اتنا خاصا ڈفرینٹ نہیں تھا، 2-4 روپے کا فرق تھا، اس لیے میں نے نہیں لیا. صرف دیکھا ہی دیکھا ہے اور پرائس سب کے دیکھے ہیں. کنڈیشنر وغیرہ رکھا ہوا تھا، مطلب ہر کمپنی کا شیمپو موجود تھا وہاں پہ، جو کوئی استعمال کرتا ہے وہ آسانی سے اس کو مل جائے. تو مطلب ہر پورشن مطلب انہوں نے الگ کیا ہوا تھا، جیسے کچن کے حوالے سے الگ، بیکری کے حوالے سے الگ، اور مطلب دھونے یعنی صابن، شیمپو، کنڈیشنر، یہ سب چیزیں الگ الگ کی ہوئی تھی یہ پورشن. اور یہ ٹاول وغیرہ تھے اور یہ سب چیزیں چھوٹے چھوٹے آئٹم یہ رکھے ہوئے تھے. پھول وغیرہ بھی تھے. اور یہ میرے پیچھے جو کارٹن نظر آ رہے ہیں، یہ کارٹن جو بڑے میں بڑے، یہ جو چیزیں مطلب لوگ لیتے جا رہے ہیں، خریدتے جا رہے ہیں، وہ کارٹن کھول کھول کے ساتھ ساتھ لگاتے بھی جا رہے تھے. تو مطلب یہ تھا کہ خالی ہونے نہیں دے رہے تھے. یہ ایک اچھی چیز تھی کہ مطلب بھرا رہنے سے عوام پہ کافی اثر پڑتا ہے. تو مطلب اچھے خاصے لوگ بھی تھے، کیونکہ میں نے اپنی ویڈیو میں زیادہ لوگوں کو کسی کو نہیں لیا، کیونکہ ہر کوئی آپ کو پتہ ہے اعتراض کر جاتا ہے. یہ وہاں کا فریج تھا اور اس میں سارے آئٹم رکھے ہوئے تھے، کیک وغیرہ اور کولڈ ڈرنک تھی ہر قسم کی، مطلب مکھن، یہ وہ ہر چیز ہی تھی. تو مطلب میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھایا جائے. آپ لوگ اگر نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ لاہور کا بہت مشہور نعمت خانہ ہے، تو آپ لوگ میری ویڈیو پہ دیکھ لیں. اور اس کے بعد پھر ہم یہاں آ گئے. تو آپ کو پتہ ہے ریشین سیلڈ نظر آ جائے تو پھر دل کہاں مانتا ہے. بہرحال وہاں گئے، میں نے ساروں میں سے تھوڑا ایک ایک اسپون ڈلوایا اور ایک بڑا سا باکس بنوایا میں نے. تو اور یہ جو آپ کو کریمی سا نظر آ رہا ہے اناردانے یہ جس پہ اوپر ڈلے ہوئے ہیں، یہ تو مجھے بیحد پسند ہے، بہت زیادہ مجھے پسند ہے. باقی بھی پسند ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا کہ وہ. یہ میں نے ایک باکس سب مکس کروا کے، میں نے بہت مزے کا ایک فلیور مکس کروا کے بنائے تو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. ایک باکس میں نے لے لیا تھا. باقی وہاں سے ہم باہر نکلے. باہر نکل کے یہ ہمارے مارکیٹ میں آ گئے تھے. اس مارکیٹ کا سوری مجھے نام نہیں پتہ، لیکن بچیاں ساتھ میں یہی کہتے کہ چاچی اسے بھی نعمت خانہ ہی بولتے ہیں. بچیوں کی بات میں نے رکھی کیونکہ دیکھیں نعمت خانہ جو تھا ایک سپر مارکیٹ ٹائپ کا بنا ہوا تھا، جیسے ہمارا امتیاز وہ ایک مال ٹائپ کا، وہ تو سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن یہ مارکیٹ بھی بچیاں کہتی کہ نہیں آنٹی چاچی یہ اس کو بھی ہے نا نعمت خانہ ہی کہا جاتا ہے. تو اس لیے بچوں کی بات ماننی پڑ گئی. تو بہرحال بچیوں کو ہو سکتا ہے نام نہ پتہ ہو، لیکن مارکیٹ میں اگر جائیں اور کاسمیٹک کے حوالے سے اگر کوئی شاپ آ جائے تو میری بیٹی رکتی نہیں ہے. حالانکہ میک اپ میں نے ان کی ساری چیزیں پوری کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ مما دیکھ ہی لیں. اگر جب دیکھ ہی لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایک آدھ چیز لینی بھی پڑ جاتی ہے جو پسند آ جاتی ہے. تو یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ جب پسند آئے گی تو مما خود بخود دلا دیں گی. بہرحال انہوں نے ٹنٹ وغیرہ دیکھے وہاں پر، ٹنٹ کے کلر اچھے تھے وہاں پر، اور ان کی بوٹل بھی جو تھی وہ بھی چینج تھی ہمارے کراچی سے، اور لاہور میں کافی فرق تھا. تو ہم نے وہ بھی دیکھی اور کلر بھی اچھے تھے. اور کچھ نیل پالش وغیرہ دیکھی، کچھ لپسٹک وغیرہ دیکھی جو 5 میں تھی کلر، تو وہ میں نے لے لیا تھا، مجھے اچھی لگی. اور ایک فاؤنڈیشن بھی لیا تھا میں نے. تو اور نیل پالش کے 1-2 کلر لیے تھے. اور یہ ایک بہت لائٹ سا خوبصورت سا کلر مجھے نظر میں آ گیا تھا تو وہ یہ دیکھ لیا تھا. یہ بچی چیک کر رہی ہے، لگا کے دیکھ رہی ہیں کہ مما کلر دیکھ لیتے ہیں، آپ اگر اچھا لگے گا تو لے لیں گے. لیکن یہ تھا انہوں نے ریڈ لگایا تھا پہلے، پھر اس کے اوپر یہ بیس کلر لگایا تو بہت پیارا سا کلر آ رہا تھا، تو یہ بھی ہم نے لے لیا تھا. اور یہ انہوں نے پورا باکس ہمارے سامنے رکھا، کہہ لیں گے اگر آپ باکس لینا چاہیں تو باکس میں بھی ہے. تو بہرحال جو چیزیں پسند آئیں تھوڑی بہت لے لی.
تو مما ہم نے برتن بھی دیکھنے ہیں. تو میں نے کہا چلو بیٹے برتن دیکھ. پھر میں نے کہا برتن تو اچھے ہیں لیکن ہمیں لانے میں بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے, بہت خیال کرنا پڑتا ہے, ٹرین میں بھی بہت خیال کرنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یار یہ تھی نا کہ ہمارے کراچی سے اور لاہور میں برتنوں میں بہت ڈفرینٹ تھا, بہت فرق تھا پرائز میں. ہمارے یہاں جو مطلب 6 کپ اچھے والے 300 کے مل جاتے ہیں, وہاں 450 کے انہوں نے سیل لگائی ہوئی تھی. تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال بچی نے یہ مگ دیکھا ہمارے یہاں پر 150 روپے کا ہے, انہوں نے 300 روپے لگائے ہوئے تھے اس کے. نارمل کپ جو تھے وہاں پر انہوں نے 350 لگائے ہوئے تھے, اور جو یہ بڑے کانچ والے تھے یہ 450 لگائے تھے. اور ہمارے کراچی میں نارمل کپ جو ہیں وہ 250 روپے کے, اچھے والے 300 کے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں, کاسٹلی ہیں, لیکن یہ کہ نارمل میں بتا رہی ہوں. یہ ایک جویلری شاپ سامنے آ گئی تھی تو ہم وہاں پر کھڑے ہو گئے. بچی کہنے لگی مما ایک چین دلا دیں مجھے, حالانکہ گولڈ کی چین وہ پہنی ہوئی تھی, لیکن پھر بھی جب سامنے آ جاتا ہے تو پھر انکار بھی نہیں کیا جاتا. اچھے خوبصورت کڑے رکھے ہوئے تھے اور سیٹ چھوٹے بڑے سب رکھے ہوئے تھے. دیکھا ہم نے, سیٹ وغیرہ تو نہیں لیا لیکن ایک چین بچی نے لی. اور پھر اس کے بعد ہم رکشے میں بیٹھ گئے. رکشے میں بیٹھ کے پھر برداشت نہیں ہوتا, کھانے لگے. اور پلیز آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کیا کریں, نئے دیکھنے والے تو ضرور کیا کریں, اور چینل میں لائک بھی کیا کریں, مجھے اچھے کمنٹس پیارے کیا کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے. اور آگے اللہ حافظ, پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.